اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتیں، بابرکت راتیں اور بابرکت دن آپ کو نصیب ہیں۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، امید ہے آپ اعمال مشترکہ انجام دے رہے ہوں گے، صلوات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور عبادات کے ذریعے، صدقہ و استغفار کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ماہ رجب المرجب کے اعمال میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کی شب 13، شب 14 اور شب 15 کی ایک مخصوص نماز ہے کہ جو شب 13 کو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، شب 14 کو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور شب 15 کو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ سبھی کا طریقہ ایک ہی ہے۔ شب 13 کو 2 رکعت پڑھیں گے تو پھر بھی وہی طریقہ، شب 14 کو 4 رکعت پڑھیں گے تو پڑھیں گے 2 کر کے، لیکن طریقہ وہی ہے۔ شب 15 کو 6 رکعت نماز پڑھیں گے 2 کر کے، لیکن طریقہ وہی ہے۔ طریقہ کون سا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ تو شب 13 کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس طریقے سے یہ 3 نمازیں بجا لانے والا ان تینوں مہینوں یعنی رجب، شعبان اور ماہ رمضان کی تمام فضیلتیں حاصل کر لے گا اور سوائے شرک کے اس کے سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماہ رجب بھی بڑا عظیم مہینہ، ماہ شعبان بھی اور ماہ رمضان بھی بڑا عظیم مہینہ۔ اگر یہ 3 راتیں آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت اور 6 رکعت، تو آپ کو ان تینوں مہینوں کی فضیلت نصیب ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں ماہ شعبان المعظم کی 13ویں شب کی نماز کی طرف، یعنی 12 اور 13 شعبان کی درمیانی شب کی نماز 2 رکعت نماز بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ماہ شعبان میں 13ویں شب 2 رکعت نماز بجا لائے، طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ 3 ایک مرتبہ تلاوت کرے۔ سو ایسے غلاموں کو خرید کر راہ خدا میں آزاد کیا کہ جو غلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور خداوند عالم اس کے گناہوں کو اس نماز کی برکت سے ایسے معاف فرمائے گا کہ جیسے وہ ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہو، اور خداوند عالم اس نماز کی برکت سے آتش جہنم کو اس سے دور فرما دے گا اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی صحبت روز قیامت نصیب فرمائے گا۔ اب روزوں کا ثواب سنیے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شعبان کے 13 روزے مکمل کر لے تو 7 آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے خدا سے استغفار کریں گے۔ اب چونکہ اعمال کا ذکر ہوا تو نبی اعظم کی ایک اور حدیث سن لیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، 3 خصلتیں اعمال کی سردار ہیں: اپنی جان کے خلاف بھی لوگوں کو انصاف مہیا کرنا، دینی بھائی کی غم گساری کرنا اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ اعمال کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی دھیان دیں، ان چیزوں پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور پروردگار کا ہمیں قرب نصیب ہو اور پروردگار ہم پہ راضی ہو جائے۔